السلام علیکم۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ویتنام کے وزیر اعظم فام مین چن اور دیگر افراد کا گینگ وے پر صدر شی جن پنگ کا پرتپاک استقبال۔ امریکہ کی جانب سے برآمدی کنٹرول کے اقدامات کا غلط استعمال عالمی چپس پروڈکشن اور سپلائی چین کے استحکام کے لیے نقصان دہ ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 13 ممالک کے نمائندوں کا رفح کراسنگ کا دورہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقامی وقت کے مطابق 12 دسمبر کی دوپہر کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور چین کے صدر مملکت شی جن پنگ، ویتنام کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری نیگوئن فو ٹرونگ اور ویتنام کے صدر وو وان تھان کی دعوت پر ویتنام کے سرکاری دورے پر خصوصی طیارے کے ذریعے ہنوئی پہنچے۔ شی جن پنگ کی آمد پر ویتنام کے وزیر اعظم فام مین چن، سی پی وی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور سی پی وی سینٹرل کمیٹی کے وزیر داخلہ پھان دین ٹرونگ، سی پی وی سینٹرل کمیٹی کے سیکریٹریٹ کے رکن اور سینٹرل کمیٹی کے وزیر خارجہ لی ہوئی ٹرونگ اور دیگر ویتنامی پارٹی اور حکومتی رہنماؤں اور مقامی نمائندوں نے گینگ وے پر شی جن پنگ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ نے 12 دسمبر کو ویتنام کے اپنے سرکاری دورے کے موقع پر ویتنام کے اخبار پیپلز میں چین اور ویتنام کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر، مشترکہ طور پر جدیدیت کی طرف بڑھنے کا ایک نیا باب کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا۔ اپنے مضمون میں صدر شی جن پنگ نے کہا کہ اس سال چین اور ویتنام کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کی شراکت داری کے قیام کی 15ویں سالگرہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بین الاقوامی صورتحال کیسے تبدیل ہوتی ہے، چین اور ویتنام مشترکہ طور پر امن و سکون کو برقرار رکھیں گے، مشترکہ ترقی اور تعاون کے خواہاں ہوں گے، خوشحالی پیدا کریں گے اور انسانیت کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے روشن راستے پر چلیں گے۔ چین ویتنام تعلقات کی ترقی کے حوالے سے چینی صدر نے یہ تجاویز پیش کیں کہ ہمیں مشترکہ منافع کو فروغ دینا چاہیے، باہمی دوستی کو مضبوط کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری کا سلوک کرنا چاہیے۔ کثیر الجہتی کا پرچم بلند کرتے ہوئے دونوں ممالک کو مذاکرات، مشاورت، امن و تعاون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں پر مبنی بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کو مضبوطی سے برقرار رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات اور اہم خدشات سے متعلق امور پر ایک دوسرے کی حمایت کرنی چاہیے اور بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کے میکانزم میں قریبی تعاون برقرار رکھنا چاہیے۔ صدر شی نے مزید کہا کہ انسانیت کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایشیا سے شروع کرنا ہوگا۔ چین اپنی ترقی کو ہمسایہ ممالک کی ترقی کے ساتھ زیادہ قریب سے مربوط کرنے کا خواہاں ہے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہے تاکہ ہر کوئی اچھی زندگی گزار سکے۔ ہمیں اپنے تکمیلی فوائد کو مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے اور چین اور ویتنام کے مابین ہم نصیب معاشرے کے تعاون کی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپس میں اختلافات کو مناسب طریقے سے منظم کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ چین اور ویتنام کے درمیان اسٹریٹجک اہمیت کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر زیادہ سے زیادہ ممالک کو ایشیا اور بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے عظیم مقصد کے لیے اپنی طرف راغب کرے گی اور عالمی امن اور ترقی میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالے گی۔ 2016 سے ویتنام آسیان ممالک میں چین کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار رہا ہے۔ چینی کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے پہلے 11 ماہ میں چین ویتنام کی درآمدات اور برآمدات 1.45 ٹریلین یوان رہیں، جو کہ سال بسال 3.6% کا اضافہ ہے۔ چین ویتنام کی تجارت چین آسیان تجارت کا 25% ہے۔ نومبر میں چین ویتنام کی درآمدات اور برآمدات 161.92 بلین یوان رہیں، جو کہ سال بسال 12.5% کا اضافہ ہے اور اس کا حجم ماہانہ ریکارڈ پر پہنچ چکا ہے۔ پہلے 11 ماہ میں چین نے ویتنام سے 44.62 بلین یوان کی زرعی مصنوعات درآمد کیں، جو کہ 20.3% کا اضافہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی سبزیوں اور پھلوں کو ویتنام کی مارکیٹ میں پسند کیا جا رہا ہے۔ 12 دسمبر کو چین کی ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات کے زیر اہتمام پریس کانفرنس میں سال 2023 کے لیے چین میں آبی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی پیش رفت کو متعارف کرایا گیا۔
چین کے نائب وزیر آبی وسائل چن من نے کہا کہ رواں سال کے آغاز سے ہی وزارت آبی وسائل نے آبی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو تیز کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور آبی منصوبوں کی تعمیر میں 1 ٹریلین یوان سے زائد سرمایہ کاری کا سالانہ ہدف مقررہ وقت سے 1 ماہ قبل مکمل کر لیا گیا ہے، جو کہ ایک نیا تاریخی ریکارڈ ہے۔ جنوری سے نومبر تک ملک بھر میں 27,300 نئے آبی منصوبے شروع کیے گئے۔ یہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 2,585 کے اضافے کے ساتھ 10.5% زیادہ ہے۔ ان میں سے 1,879 منصوبے ایسے ہیں کہ جن کی سرمایہ کاری کا حجم 100 ملین یوان سے زیادہ ہے، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 528 کا اضافہ ہے۔ اسی عرصے کے دوران آبی منصوبوں کی تعمیر نے 2.573 ملین روزگار کے مواقع فراہم کیے، جو سال بسال 9.1% کا اضافہ ہے۔ 12 دسمبر کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں امریکی وزیر تجارت ریمینڈو کے حالیہ ریمارکس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین کے لیے امریکی چپس کے برآمدی کنٹرول کے حوالے سے چین نے بارہا اپنا موقف بیان کیا ہے۔ چین امریکہ کی جانب سے برآمدی کنٹرول کے اقدامات کے غلط استعمال کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، جو نہ صرف چینی کمپنیوں کے جائز حقوق اور مفادات کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ یہ عالمی چپس کی پیداوار اور سپلائی چین کے استحکام کے لیے بھی نقصان دہ اور مارکیٹ اکانومی اور منصفانہ مسابقت کے اصولوں کی خلاف ورزی بھی ہے۔ ماؤ ننگ نے کہا کہ امریکہ نے بارہا کہا ہے کہ اس کا چین سے ڈی کپلنگ اور چین کی اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امریکہ کو اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 11 دسمبر کو امریکہ اور فرانس کے سوا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دیگر 13 ممالک کے نمائندوں نے مصر اور غزہ کی پٹی کے درمیان سرحد پر واقع رفح کراسنگ کا دورہ کیا۔ وفد نے متعلقہ اداروں کی جانب سے انسانی اور طبی امداد کی فراہمی کی صورتحال اور مشکلات کا جائزہ لیا۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے سربراہان سے بات چیت کی اور بندرگاہوں، انسانی امداد کے گوداموں، ہسپتالوں اور ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ سمیت دیگر مقامات کا دورہ کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب زانگ جون نے فلسطینی عوام کی مدد کے لیے مصر، متحدہ عرب امارات اور اقوام متحدہ کے اداروں کی جانب سے مثبت اقدامات کی تعریف کی اور کہا کہ چین سلامتی کونسل پر زور دیتا رہے گا کہ وہ جنگ بندی اور انسانی امداد کی رسائی کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اطلاع کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک اس وقت متحدہ عرب امارات کی جانب سے تیار کردہ قرارداد پر بات چیت کر رہے ہیں، جس کے تحت متحارب فریقوں سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ انسانی امداد کے لیے غزہ جانے والی تمام زمینی، سمندری اور فضائی راہداریوں کے استعمال کی اجازت دیں اور غزہ کی پٹی میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام امدادی نگرانی کا میکانزم قائم کریں۔ COP28 کے مذاکرات اپنے سب سے نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ 11 تاریخ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ایک تقریر کرتے ہوئے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد خلوص اور کوششوں کا مظاہرہ کریں، خاص طور پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج اور آب و ہوا کے انصاف کے 2 اہم پہلوؤں میں، تاکہ اس کام کی زیادہ سے زیادہ تکمیل ہو سکے۔ 10 تاریخ کو کانفرنس کے چیئرمین سلطان جابر نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ فی الحال اس بات پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے کہ فوسل ایندھن کے استعمال کو مرحلہ وار ختم کیا جائے یا انہیں مرحلہ وار کم کیا جائے۔ انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ ایجنڈے پر جلد از جلد عمل درآمد کو فروغ دینے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ اس موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں اختلافات پر قابو پانا اور اتفاق رائے تک پہنچنا واضح طور پر ایک فوری مسئلہ ہے۔ 9 دسمبر کو چینی وفد نے کلائمیٹ کانفرنس کے چائنا کارنر آفس میں موجودہ موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کی اپنی پہلی پریس کانفرنس بھی کی۔ چین کے خصوصی ایلچی برائے موسمیاتی تبدیلی شے جن ہوا، جو 16 سال سے موسمیاتی مذاکرات میں شامل ہیں، نے کانفرنس کو سب سے مشکل قرار دیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شے جن ہوا نے کہا کہ چین موجودہ اجلاس کی متحدہ عرب امارات کی صدارت کی حمایت کرتا ہے اور مختلف ممالک کے ساتھ مل کر مشکل مذاکرات کے ذریعے سب سے بڑا مشترکہ حل تلاش کرنے کے لیے کام کرنے کو تیار ہے، جس میں فوسل انرجی پر اختلافات کے حل کو فروغ دینا بھی شامل ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔